نے اپریشیٹ نہیں کیا؟ اپریشیٹ بھی کیا ہے لیکن بہت زیادہ کم لوگوں نے. انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ اسلامیات PhD کروں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کاوش میں کامیاب فرمائے. اچھا، آپ کو زیادہ ماما سپورٹ کرتے ہیں یا پاپا کرتے ہیں؟ یہ تو میں بتاؤں گی مجھے پاپا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر ماما نے یہ بات سن لی تو پتہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان آفیشیل. معزز ناظرین و سامعین، آج میں اس جگہ موجود ہوں. ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے کہ شاید علامہ اقبال نے انہی کے لیے فرمایا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ایک ایسی سٹوری کے ساتھ کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اتنا ورک کیا، اتنی موٹیویشنل سٹوری شیئر کی. تو آئیے ملتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ اور ان سے اس سٹوری کو شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہنا، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. اچھا، آپ کس کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں ابھی؟ میں FIT کی اسٹوڈنٹس ہوں، پارٹ 1 کی. آپ کے میٹرک میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میٹرک میں میرے مارکس تھے 700 ود سائنس. اچھا، آپ نے یہ جو یوٹیوب پہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، تو یہ کب سے یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں؟ یہ میں تقریباً 7 منتھ سے کر رہی ہوں. اچھا، اب تک آپ کے کتنے فالوورز ہو چکے ہیں؟ میرے اب تک 130 سے ابو سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ یہ کسی نے آپ کو گائیڈ لائن دی یا گھر میں سے کسی سے ایسے امپریس ہوئے یا کسی ایسی پرسنالٹی سے امپریس ہوئے کہ جن کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کوئی کام یونیکنیس لاؤں گی اپنے آپ میں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں خود کو اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. دیکھیں، اس میں آج کل دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تقریباً کہ ہر گھر میں موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر موجود ہیں. تو سوشل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جہاں آپ اپنے دل کی بات لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں. تو اسی طرح میں نے پھر اس میں دیکھیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کے والدین کی تربیت کا بہت رول پلے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وومینس کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی کافی حد تک حل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ مجھے خود موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں، دنیا تو فانی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے. تو ہم نے اس دنیا میں وہ کام کرنا ہے جس کا فائدہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی زیادہ ہو. بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس میں آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہو جائے. ایک ویسٹرن اسکالر نے لکھا تھا معزز ناظرین کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی زندگی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے ایک ایسا کام کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے 100 سال تک آپ کا نام جو ہے ہمیشہ زندہ رہے. بالکل اسی بات کی تائید انہوں نے بھی کی. اچھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، عموماً گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے پروہیبٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ کے گھر میں بھی ایسا ماحول رہا یا آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑا؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی بہت اچھا ہے. فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا مجھے وہ کرتے ہیں کریٹ ڈیفیکلٹی، لیکن میری فیملی، میرے سسٹرز، میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب، ان کی طرف سے مجھے کوئی بھی ڈیفیکلٹی فیس کرنے نہیں پڑی. ٹو بی ویری شارٹ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ کو زیادہ ماما سپورٹ کرتے ہیں یا پاپا کرتے ہیں؟ یہ تو میں بتاؤں گی مجھے پاپا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر ماما نے یہ بات سن لی تو پتہ نہیں، وہ بھی مجھے کرتے ہیں لیکن زیادہ میرے جو ہے نا میرے رول آف ماڈل بھی میرے پاپا ہیں. اچھا، پاپا ہیں، ماشاء اللہ. بالکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اچھا، ابھی یہ جو آپ نے ایک وین بنایا ہے کرنے کا، یہ لاک ڈاؤن میں ہی صرف یہ کنٹینیو رہے گا یا اس کے بعد بھی یہ اسی طرح جو ہے اس کو آپ پروسیس کو لے کے چلتے رہیں گے؟ نہیں، یہ لاک ڈاؤن میں نے صرف سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. تو اس لیے میں نے یہ اپنے ٹائم کو مینیج کیا. میں نے اپنا ٹائم موٹیویشن کو دینا سٹارٹ کر دیا. کیونکہ اسٹڈی اتنی ہو نہیں پاتی تھی گھر میں، تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں موٹیویشن بھی سٹارٹ کروں. یہ میں انشاءاللہ اپنی جب تک میری لائف ہے جب تک انشاءاللہ موٹیویشن میں کرتی رہوں گی. اچھا، مطلب آپ اسٹڈی کے بعد بھی اپنے اس کام کو جو ہے وہ اسی طرح گامزن رکھیں گے. اچھا،
इंशाल्लाह आपने ये कभी प्लान किया था ज़िंदगी में, ये सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, ये एक दिन आएगा? पिछले दिनों सिटी 41 वाले भी आपके पास है इंटरव्यू करने के लिए आए, तो ये कभी आपके ज़हन में ऐसी बात आई थी? जी बिल्कुल, मेरा ये एम था ये ज़िंदगी का। और मैंने, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे वालिद साहब ने मोटिवेट किया, मैं खुद बहुत से लोगों से इंस्पायर हुई हूँ, जैसे सर कासिम अली शाह साहिब, उसके अलावा हज़रत वासिफ अली वासिफ साहिब, इशफाक अहमद साहिब। मैं इनको सुनती थी और देखती थी, तो मेरे अंदर भी जज्बा आता था कि काश मैं भी लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। अच्छा, जो कासिम अली शाह साहब हैं, इशफाक साहब हैं, इसी तरह हज़रत वासिफ अली वासिफ हैं, मौलाना रूम साहब हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, खलील जबरान हैं, नेपोलियन हिल है, ये बेशुमार इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं। आप इन सब में से सबसे ज़्यादा किससे इम्प्रेस हुए? मैं सबसे ज़्यादा इन सब में सर कासिम अली शाह साहिब से इम्प्रेस हुई। अच्छा, उनकी कोई ऐसी बात जो जिसको आपने देख के ये काम स्टार्ट किया होगा? जी, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सुन के मैंने मोटिवेशन स्टार्ट। बिल्कुल ऐसा ही कासिम अली शाह साहब भी टीचर से ट्रेनर बने। बिल्कुल उन्होंने भी लो लेवल से अपनी इस वर्किंग को स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इन अ कंट्री बट इन अ होल वर्ल्ड उनका नाम है। उनका काम इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि उन्होंने वाकई ही इंसानियत का दर्स दिया। आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके बड़े हुए भाई बहन हैं, छोटे हैं, तो उनका आपके साथ जो है इंटरेक्शन वो किस तरह का है? उनके साथ मैं उनको कहती हूँ कि मेरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर दे, मेरे साथ हेल्प करवा दे, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं करवाते। तो मैं, मेरे वालिद साहिब है, वो मुझे कहेंगे कि बेटा लो मैं करूँ, फिर मैं। अच्छा, आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको यकीनन देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म को आपको देख रही है, तो उनसे किस किस्म की ये नागवार बातें जो आपको फेस करना पड़ी? जी, उनसे मुझे करना पड़ी हैं। वो यही कहते थे कि राफिया आपने क्या स्टार्ट कर दिया है, मोटिवेशन करती हो आपकी। मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे बताया कि आपने वहाँ मिस्टेक की है, उन्होंने मेरी मिस्टेक्स नोट की। वो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरी मिस्टेक्स नोट की ताकि मैं उनको रिपेयर कर सकूँ, उसको मैं। अच्छा, अभी तक उन्होंने आपकी मिस्टेक्स जो है इनको मेंशन किया, किसने अप्रिशिएट नहीं किया? किसने अप्रिशिएट नहीं किया? अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम लोगों ने, बहुत ज़्यादा कम लोगों में। अच्छा, होता ये है कि जो अमूमन कॉस्टली चीज़ें होती हैं ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। जो सस्ती चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल रेट्स की होते हैं, वो सारे लेने को लिए तैयार होते हैं। लेकिन अप्रिशिएट एक ऐसी चीज़ है जो सस्ते लोग कह लें, और ये जो मियार से गिरे हुए लोग हैं, ये इन चीज़ों की बस की बात नहीं होती। अच्छा, आपके टीचर्स जो हैं, छुट्टियों के बाद आप जाएंगे, जब वो आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इस हवाले से या आपके टीचर्स के लिए, तो उनके लिए आपकी क्या बात होगी? जी, मेरी यही बात होगी कि मैं उन्हें यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये सबसे पहले तो मेरे उस्ताज़ा कराम की दुआओं का सबब है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके साथ साथ ये कि मेरी टीचर्स हैं, मैंने लॉकडाउन से जब अब नवंबर में जब स्कूल्स ओपन हुए तो कॉलेजेस ओपन हुए, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि मैम जी मैंने मोटिवेशन का चैनल बनाया, उस पर मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करती हूँ, आप देखिएगा और मुझे उसके मुतालिक राय ज़रूर दिएगा। तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा। अच्छा, आप घर में से बहन भाइयों में से कितने नंबर पे हैं? मैं बहन भाइयों पे सबसे छोटी हूँ, हम सिर्फ 3 सिस्टर्स ही हैं, तो मैं 3rd नंबर वाली हूँ। अच्छा, तो नॉर्मल इसी तरह होता है कि जो बेटी होती है, कभी कभी पेरेंट्स उसको बेटा कह के बुलाते हैं, कभी ये नहीं होता कि बेटे को बेटी कह के बुलाया जाए। वो इसीलिए अल्लाह ने शफ़क़त रखी है कि बेटों वाले वो काम कर जाती है जो बेटा कभी नहीं ज़िंदगी में कर सकता होता। अच्छा, आपको कोई ऐसी नागवार बात गुजरी हो ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि ये लोग जो हैं कर रहे हैं और आप देखते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं इनको करना चाहिए, तो वो कौन सी बात ऐसी जो आपको नागवार गुजरती है? वो ये बात है कि लोग, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि लोग जब किसी बच्चे में कोई टैलेंट वगैरह देखते हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो उसे मोटिवेट करें, लेकिन आजकल इस बात का बिल्कुल भी रिवाज नहीं रहा। लोग सबसे पहले तो डिमोटिवेट करते हैं और फिर बाद में मैसेज आता है कि सॉरी। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। अच्छा, आपको अपना जो स्टडी कैरियर है, इसमें से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वो मेरा है इस्लामियात स्टडी। इस्लामियात स्टडी। अच्छा, तो अभी आपने मास्टर माशाल्लाह करना है, तो आपका एक टारगेट होता है लाइफ में, ये एम होता है, वो क्या है आपका? वो मेरा यही कि मैं पहले तो अपनी स्टडी के मुतालिक आपको बताऊंगी। मैं FAIT कर रही हूँ विद इस्लामियात इख्तियारी और कंप्यूटर के साथ। अब मेरा यही प्लान है कि मैं BS करूँ इस्लामियात में और इस्लामियात को ही आगे लेके चलूँ। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह इस्लामियात PhD करूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको
اس کاوش میں کامیاب فرمائے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز, یہ جو ملکی حالات ہیں, خان صاحب ہے یقیناً آپ کی فیملی نے بھی خان صاحب کو ووٹ دیے ہوں گے, ہم نے بھی دیے ہیں, تو خان صاحب کی 2.5 سالہ کارکردگی جو ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں؟ نہیں, میں ان سے سب سے پہلے تو دیکھیں وہ انہوں نے اسٹارٹنگ میں تھوڑا کام صحیح کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میں ڈس ایگری ہوں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے پہلے تو عوام کا ساتھ نہیں دیا, اتنی مہنگائی کر دی کہ وقت اب یہ آ چکا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سمیت خودکشی کر رہے ہیں بالکل اس کی وجہ سے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا آپ نے یہ خان صاحب سے ڈس ایگری تو کیا ہے, لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو آج کل کرونا SOPs, یہ کرونا لاک ڈاؤن, یہ لوگ بے روزگار, یہ جو کرونا ہے یہ حقیقت میں کرونا واقعی ہی ہے یا بس ایسے ہی ان کی کہہ لیں کہ پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے عوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ وبا ضرور ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن جتنا دکھایا گیا ہے اس کے متعلق ویسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا وائرس ہے, یہ جان لیوا تو نہیں, لیکن اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر ہے کہ احتیاط کرو, لیکن جی بالکل. اچھا آپ کو پتہ تھا یا آپ کو یہ یقین تھا کہ ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے گی, آپ کا انٹرویو کرے گی؟ جی بالکل مجھے یقین تھا, تو مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ آج سے جب سٹی 41 نے میرا انٹرویو کیا اس کے بعد سے مجھے یقین تھا کہ اب انشاءاللہ اب میرا وقت آ گیا ہے, اب انشاءاللہ انٹرویو ہی ہوں گے. اچھا پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے رافعہ صاحبہ, قوم کے لیے, ملک کے لیے, ینگ جنریشنز کے لیے اور اپنی جو فرینڈز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج جو آپ ان کو بتانا چاہیں؟ جی بالکل میں میسیج دینا چاہوں گی. دیکھیں پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ ہمیں اس سے بڑھ کے دے گا. تو میں یہی میسیج دوں گی کہ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد جا کے نوٹ کریں کہ کون حقدار ہے, کون بیچارہ محروم ہے, بیٹھا ہوا ہے رزق روٹی سے, آپ ان کو جا کے ان کے لیے کوئی راشن لیں, ان کو جا کے دیں, تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں. آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ لوگوں کا کام ہے صرف باتیں کرنا. اچھا آپ کا جو لائف کا ایم ہے, یہ لائف کا ٹارگٹ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ میرا یہ ہے, دیکھیں سر, وہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کروں. اس معاملے میں میں بہت زیادہ سر عبدالستار ایدھی سے انسپائر ہوئی ہوں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں, اور انہوں نے انسانیت کی ایک مثال قائم کر دی. تو ان سے انسپائر ہو کے یہ میرا انشاءاللہ لائف گول ہے, اور میں نے یہ اپنی زندگی میں ضرور پورا کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے جو کمزور طبقہ ہے, جو حق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, ان کے لیے ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن بناؤں گی انشاءاللہ. بالکل بہنہ رافعہ امجد صاحبہ بجا فرما رہی کہ انسانیت جو ہے, ہیومینٹی جو ہے, یہ تمام مذاہب کی جڑ ہے اور تمام تر مالی جسمانی عبادات کا مغز ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد, حقوق اللہ خدا تعالیٰ خود معاف فرما دیں گے اپنی رحمت سے, اپنی غفور و رحیمی سے, جبکہ حقوق العباد ناظرین جو ہے یہ ہمیں خود اپنی سیلف سٹرگل سے معاف کروانے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جس طرح یہ فرما رہی ہیں کہ آپ انسانیت کا درس دیں, انسانیت کو اپنائیں. تو اپنے ہوسٹ فیصل اقبال کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں ایک نیکسٹ سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.